محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 111 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اہل کتاب بولے، ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی اور نصرانی ہو، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں، تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو۔ لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کی تردید میں، ان کے رد میں یہ آیے کریمہ نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ یہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے۔ تورات انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لائیں۔ آج سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، سنی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، وہابی بھی کہہ رہے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، تبلیغی بھی، تمام فرقہ باطلہ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن کچھ نہ کچھ دلیل تو ہوگی تمہارے پاس، تم جنت میں جائیں گے تو کس وجہ سے جائیں گے؟ کیا نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ صرف اسی کا نام، اسی کے ذریعے آدمی جنت میں جائے گا؟ کیا وجہ؟ یہودی لوگ بھی اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرتے تھے، عیسائی لوگ بھی اپنے اپنے طرز پر عبادت کرتے تھے۔ تو جب ان کی تردید کر دی گئی، جب ان کا رد کر دیا گیا، وہ اپنے منہ اپنی بڑائی کہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا مگر وہ جو یہودی اور نصرانی ہو۔ تو یہ ان کی خام خیال والی باتیں تھی۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ان کنتم صادقین، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں، تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ تورات میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، انجیل میں تو ایسا نہیں فرمایا گیا کہ یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی جنت میں جائیں گے۔ اس پر کوئی دلیل تمہارے پاس ہے؟ امانیہم، فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کی زبانی دعوے کرنا یہ جہالت و حماقت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امیہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجا جو ہے یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے، امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے۔ رجا کس کا نام ہے؟ تو فرمایا کہ یہ امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے۔ لہذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں، اور اگر اسباب بالکل نہ ہو یا اضطراب کے ساتھ ہو تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بے وقوفی کہا جائے گا، اور اگر اسباب ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، کہ جس میں فرمایا کہ اگر وہ کسی کے انتظار میں ہے تو اس کا انتظار اگر اسباب کے ساتھ ہے، کسی چیز کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں، وہ چیز ملنے والی ہے، وہ چیز
ملنے والی ہے تو اسے رجا کہتے ہیں. اور اگر اسباب بالکل نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، بغیر کسی ایسے کہ ہے نا اضطراب کے ساتھ ہو، تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بیوقوفی کہتے ہیں. اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو، کہ جو اسباب ہے، جو سبب ہے وہ ہے بھی کہ نہیں ہے، تو اس کا ہونے کا یا نہ ہونے کا علم ہی نہیں ہے، تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں. اہل دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے. ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے، نہریں کھودنے اور ان زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہے. کیا فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے. ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے. عبادات کیا ہیں؟ تو کہا عبادات زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے، نہریں کھودنے اور ان زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہے. اور دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے، اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج جو ہے کوئی پھل نہیں لاتا. اور قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے، اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا. تو گویا یہ ہوا کہ کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے نا. کیا فرمایا کہ کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے. اور جب دل میں خباثت اور برے اخلاق ہوں تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے. جیسے بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی، تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے، ہے نا. یعنی آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے کہ آدمی تم جو مغفرت کی امید رکھ رہے ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ تمہاری کھیتی کیسی ہے، پھر یہ دیکھو کہ اس کھیتی میں تمہارا جو بیج ہے وہ بیج ایمان کا ہے کہ نہیں ہے. ایمان کا بیج ہوگا تو کچھ نہ کچھ اگے گا. اگر بیج ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو کچھ اگ سکتا. تو فرمایا کہ آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے. یعنی جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے، دل زمین کی طرح ہے، تو زمین اگر اچھی حاصل کرتا ہے اور اس میں عمدہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے، ایمان کا بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار، اور پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے. ایمان کا بیج ڈالنے کے بعد اب ایمان کے ساتھ اعمال ہیں، تو یہ اعمال اس ایمان کی ضروریات ہیں. اب اعمال کے ذریعے سے اس بیج کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. ضروریات سے مراد کیا ہے؟ وقت پر پانی دینا ہے، زمین کو کانٹوں سے، گھاس سے، پھوس سے، تمام تر خرابیوں سے پاک کرنا ہے جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہے نا. ایمان کا بیج کیا فرمایا کہ زمین، دل جو ہے زمین کی طرح ہے، تو پہلے دل کو نرم کرو، دل کو نرم رکھو، اس دل میں ایمان کی بیج ڈالو، اور ایمان کی بیج ڈالنے کے بعد اب اس بیج کی بڑھوتری کے لیے سامان پیدا کرو. کیا کرنا ہے؟ تو کہا اس میں پانی دو، گھاس پھوس صاف کرو، کانٹوں سے بچاؤ، تب جا کے بیج تمہارا ہریالی بن کر کے باہر آئے گا، ہے نا. تو اب یہ کانٹوں سے بچانا کیا ہے؟ اس کے دل کے ضروریات کیا ہیں؟ تو کہا ایمان کے ساتھ اب اعمال ہے. پہلے ایمان کا بیج، پھر اس کے ساتھ اس کی ضروریات یعنی اعمال، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے ساتھ اخلاق، مروت، رحم دلی، عاجزی، انکساری، تواضع، تضرع، یہ ساری چیزیں پیدا کرو کہ تمہارا جو ایمانی بیج ہے وہ ہرا بھرا رہے، ہے نا. پھر فرمایا کہ پھر اب اس کے ساتھ یہ تو ہرا بھرا کرنے کے طریقے ہیں، پھر اس کو آپ کو دوسری خرابیوں سے بچانا ہے، کیڑے سے، مکوڑے سے، گھاس پھوس سے، کسی دوسری خرابیوں سے بچانا ہے. جیسے ہم لوگ بچاتے ہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ ہمارے برے افعال ہیں، وہ ہمارے کیا ہیں
کسی کے ساتھ نا اتفاقی والے معاملہ کرنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو ستانا، کسی کے مال کو ہڑپ لینا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کو گالی دینا، ان تمام تر چیزوں سے بھی اس بیج کو، ایمان کی اس دولت کو بچانا ہے، ایمان دولت کو بچانا ہے۔ تو فرمایا تو جو یہ سب کام کرے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے، یہ سب کام کرنے کے بعد، دل کو پاک کرنے کے بعد، دل کو نرم کرنے کے بعد، ایمان کی بیج بونے کے بعد، اعمال کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرنے کے بعد، اس کے جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے بعد، خرابیوں سے اس کی حفاظت کرنے کے بعد، یہ سب کام کرنے کے بعد پھر اللہ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ اب اللہ کا فضل حاصل ہوگا کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج سے، یعنی ہم سب کچھ کر دیے، ایک پودا لگا دیا، سب کچھ کر دیے، اب ایک چیز ہے جو آسمان سے بجلی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اپائے، اس کے لیے کوئی اپائے نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر کے بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو رجا یعنی امید کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب اتنا سب کچھ کر کے تم بیٹھے، تمہارا یہی کام ہے، باقی تمہارا کیا حساب کیا ہوگا، کیا لین دین ہے، کیا معاملات ہوگا، وہ اللہ پر چھوڑ دو کہ ہمارا جو ہم نے کیا ہے اس کی جزا یا اس کی سزا ہمیں ضرور ملے گی۔ تو اسی انتظار میں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، اسی انتظار کا نام، اسی کو رجا یعنی امید کہتے ہیں۔ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دو اس امید کے ساتھ کہ وہ کریم ہے، کرم ہی فرمائے گا۔ ہاں وہ کریم ہے، کرم ہی فرمائے گا۔ تو اس کے رحم و کرم پر اب اپنا معاملات جو ہے چھوڑ دو۔ اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے جو شور زیادہ ہو اور بلندی پر ہو، جس تک پانی نہیں پہنچتا، اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے، پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے، تو اس انتظار کو بیوقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں، امید نہیں کہتے۔ اب آپ نے ایک پودا لگایا، اونچائی پہ لگا دیا ہے، پانی وہاں پہ رک ہی نہیں رہا ہے، وہ چلا جا رہا ہے، پانی پہنچ ہی نہیں رہا ہے نا، اور پھر اتنا کہ اس کو نہ کسی کانٹے سے بچایا جا رہا ہے، کوئی چیز نہیں۔ اس کی مثال تو اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی انا کا پودا بن کر کے کھڑا ہو جائے کہ میرے پاس تو بہت کچھ آ گیا، بہت مال و دولت ہے، بالکل اونچائی پہ کھڑا گیا، مجھے کوئی چھو بھی نہیں سکتا، اس انتظار میں کہ بھائی اتنا کرنے کے بعد اب قیامت میں بخشا جاؤں گا۔ تو فرمایا کہ یہ انتظار اس کے لیے بیوقوفی اور دھوکہ ہے، اسے امید نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بیوقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں۔ اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے، اب وہ بارش کے انتظار میں ہے، اس میں پانی نہیں ہے، اب وہ بارش کے انتظار میں ہے، اور یہ ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی ہے نا، گرمیوں کا موسم ہے نا، ایسا پت جھڑ کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بیج لگا دیا ہے، پانی ڈال نہیں رہا ہے، انتظار ہے کہ بارش جب بھی برسیں گی تو ہو جائے گا، ہے نا، اس انتظار میں ہے کہ بارش ہوگی۔ تو کہ یہ ایسا وقت ہے کہ جس وقت عام طور پر بارش ہوتی نہیں ہے، تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، اس نار کا کہتے ہیں تمنا کہتے ہیں، رجا نہیں کہتے۔ تو گویا رجا کا لفظ کسی ایسے پسندیدہ چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دیے گئے ہوں جو بندے کے اختیار میں ہے، جو بندے کے اختیار میں۔ بیج لگا دیا ہے ہم نے اور بارش کا موسم ہی نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جب بھی بارش آئیں گی تو اگے گا، جب بھی بارش آئیں گی تو اگے گا۔ پتہ چلا کہ زمین سخت ہے، گرمی کا موسم ہے، بارش ہوئی نہیں ہے تو وہ اگ نہیں رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے کمزور ہو کر کے ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تمنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سب تمنا کہ جنت ملے گی، نماز ہے ہی نہیں، روزہ ہے ہی نہیں، ایمان درست ہے ہی نہیں، عقیدہ پختہ ہے ہی نہیں، بس خالی یہ سوچے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے نا، بیج تو لگا دیا ہے، جب بھی مریں گے دیکھا جائے گا، ہو جائے گا ہمارا کام، ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اس کو تمنا کہتے ہیں کہ ملے گی، مگر کیسے؟ ایسے مل جائے گی، ہاں ایسے مل جائے گی۔ کہا اس کو لگانے کے بعد اس میں پانی دو، اس کو خرابیوں سے بچاؤ، اس کی ضروریات کو پورا کرو، تمام تر چیزوں کا کرنے کے بعد
اب جو تمہارے اختیار میں ہے وہ کرنے کے بعد اب اسے اللہ کے حوالے چھوڑ دو کہ اللہ اب تیرا فضل ہے، تو جو چاہے کرے. تو اس کا نام رجا ہے. اس کا نام اس کا نام رجا ہے. پھر فرماتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس کی وجہ سے تمام نقصان دہ اور فاسد کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں. جتنا ہم سے ہو سکا تھا کیڑے سے مکوڑے سے کٹنے سے پھٹنے سے سب سے ہم نے بچا لیا، لیکن پھل بالکل تیار ہو کر کے لگ گیا ہے کہ اب کاٹیں گے، اس پھل سے فائدہ حاصل کریں گے. ایسی آندھی آتی ہے، ایسا طوفان آتا ہے، ایسی بجلی کڑکتی ہے کہ وہ سارے زمین پر گر جاتے ہیں، تہس نہس ہو جاتا ہے. اس سے بندہ کوئی لطف حاصل کر پاتا، کوئی فائدہ حاصل کر پاتا نہیں ہے. تو جتنا آپ سے ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم کر لیں. وہ سب کرنے کے بعد اب یہ سوچے کہ نہیں ہماری چیز پکی ہے تو نہیں، اب اسے اللہ کے بھروسے چھوڑ دو، اللہ کے فضل پر چھوڑ دو. وہ چاہے گا تو تمہارے اعمال قبول کرے گا، اور وہ نہیں چاہے گا تمہارے اعمال قبول نہیں ہو سکتے. تمہارے اعمال قبول نہیں ہو سکتے. تو فرمایا کہ پس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کو عبادات کا پانی پلاتا ہے، دل کو بد اخلاقی کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتے دم تک انتظار کرتا ہے، مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خاتمے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی رجا یعنی امید ہے. یہی انتظار ہے کہ اللہ ضرور فضل فرمائے گا، ہے نا. اور یہ ذاتی طور پر یہ جو ذاتی طور پر جو ہم نے کیا ہے یہ ہمارے لیے بڑی قابل تعریف ہے نا. ایک آدمی اگر ایک پودا لگا کے اس کا خوب دیکھ ریکھ کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ کتنی محنت کر رہا ہے آدمی کھیتی کے لیے، کتنی محنت کر رہا ہے آدمی. تو اگر ہم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اعمال کے ذریعے سے اس کو سجائیں سنواریں، بد اخلاقی سے اس کو بچائیں، ان تمام تر خرافات سے اپنے آپ کو دور کریں، پرہیز کریں، تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے. ہم نے جو اتنا کر دیا نا، یہی ہمارے لیے بہت کچھ ہے، اس لیے کہ ہمارے اختیار میں اتنا ہی ہے. ہمارے اختیار میں اتنا ہی ہے. اس کے آگے ہمارے اختیار میں پودا لگانے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر کیلا چھوٹا چھوٹا نکلے تو ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. وہ بڑا نکالے چھوٹا نکالے، ہے کہ نہیں ہے. دانے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں یہ ہمارے اس میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو وہی فرمایا کہ یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے. اور اگر ایمان کے بیج کو عبادت کا پانی نہ دیا جائے، ایمان تو اپنے کلمہ پڑھ کر کے عقیدہ درست کر کے مستحکم ہو کر کے بیٹھ گئے، مگر ایمان کے اس بیج کو عبادات کے پانی سے سیراب نہ کیا، عبادتیں چھوڑ دی. جیسے آج کل یہ معرفت والے لوگ نکلے ہیں، ہے نا، یہ معرفت والے لوگ نکلے، کچھ نہیں، دل کی نماز پڑھو، ہے نا، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ سجدہ کرنے کی، نماز روزہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ایمان ہی سب کچھ ہے. ہاں ایمان ہی سب کچھ ہے، لیکن ایمان کے بیج کو عبادات کے پانی سے سیراب کرنا ہوگا. ہاں تو وہی فرماتے ہیں کہ اگر ایمان کے بیج کو عبادات کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذتوں میں منہمک ہو جائے اور پھر مغفرت کا انتظار کرے، تو اس کا یہ انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے. تو اس کا جو یہ انتظار ہے یہ بھی ایک بیوقوف آدمی کی طرح ہے کہ آدمی پیڑ لگا کے چھوڑ دیا، نہ پانی دے رہا ہے نہ کچھ دے رہا ہے، سوچا ہے پیڑ تو ہمارا ہوگا ہی، اور وہ پتجھڑ کا زمانہ ہے، گرمیوں کا زمانہ ہے، زمین بالکل نم نہیں ہے تو وہ پیڑ ہو سکتا. پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاحمق من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ الامانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرتا ہے کہ وہ بڑا کریم اور غفور رحیم ہے، اس سے اور اس کے اعمال سے بے پرواہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنت میں داخل کر دے گا اور وہ اس کی من چاہی چیزیں اسے دے گا. فرمایا یہ اس کی بے وقوفی ہے نا.
کیا فرمایا حضور نے کہ بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے، خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کے باوجود یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے نا. جیسے آج وہابیوں میں ہوا ہے، تبلیغی میں کیا ہوا ہے، بس نماز پڑھ لو، کیسے بھی پڑھ لو، ٹوپی لگاؤ تو چلے گا، نہیں لگائے تو بھی چلے گا، ہاف آستین پہن کے نماز پڑھو تو بھی چلے گا، اس کو پلٹ لو تو بھی نماز پڑھو تو بھی چلے گا، کچھ بھی کر لو. یہ لوگوں کے اندر ایک ایسی چیز لا کے ڈال دی ہے، بس پڑھ لو، خالی آ لو، بس آ جاؤ خالی بس. ارے بابا جب تم کہہ رہے کہ ہاف آستین میں بھی نماز پڑھ لو، جیسے کر لو ہو جائے گا، تو چڈی بنیان پہ نماز پڑھ لو، کیا وہ معاف نہیں کر سکتا؟ جب وہ ہاف ٹی شرٹ پہ معاف کر سکتا ہے تو چڈی بنیان پہ نماز پڑھے وہ معاف نہیں کر پائے گا، معاف نہیں کرے گا. تو یہ دستور ہے. ایمان جب آدمی لاتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے. کلمہ پڑھ کے آدمی کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے. اور جنت مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے. جنت کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. پھر یہ عبادات کیوں ہے بھائی؟ پھر یہ عبادات کیوں ہے؟ تو کہا کہ جو چیز جس کا تم اقرار کرتے ہو، یعنی جس چیز کے بارے تم کہتے ہو کہ میں اس کو مانتا ہوں، اس کے تمام تر تقاضوں کو ماننا ہوگا. اللہ کو ایک مانتے، اللہ کو مانتے ہو کہ خدا ہے، تو پھر خدا وحدہ لا شریک کو ایک بھی ماننا ہوگا، اسے بے عیب بھی ماننا ہوگا، اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا یہ بھی ماننا ہوگا، اس کے تمام تر چیزوں کو ماننا ہوگا. نبی کو مانتے ہو تو نبی کو بھی جو نبی کی تمام تر تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ماننا بھی ضروری ہوگا کہ نبی ہم میں سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، ان کا مقام بلند و بالا ہے، کائنات میں اس سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو ہی ماننا ہوگا. تو اسی طریقے سے کلمہ پڑھنے کے بعد خالی کلمہ پڑھ لیے ہم مسلمانی میں تو آ گئے، اب چاہے جو کریں ایسا نہیں ہو سکتا. جو اس کے حدود ہیں ان حدود کے مطابق و موافق چلنا ہوگا. جن چیزوں سے روکا گیا اسے رکنا ہوگا، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا اسے کرنا ہوگا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کما حق ہو ماننے والے نہیں بنے. تو فرمایا کہ خواہشات کے پیچھے بندہ بھاگ جا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمنا کرتا مولا تو مجھے دیکھا ضرور، تو غفور رحیم ہے، جنت دے دے، ہے نا. تو اتنا آسان نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہو جائے تو کوئی بھی کافر کلمہ پڑھ کر کے سوچے گا ایک بار کلمہ پڑھ لیا ہو گیا ختم، ڈائریکٹ میں بھی جنت میں جاؤں گا کیونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا نا. ایسا نہیں ہے. تو یہاں اس چیز کو سمجھایا گیا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں یہودی لوگ کہ جنت میں صرف یہودی نصرانی جائیں گے، اللہ نے فرمایا کہ ان کی خیال بندیاں ہیں. اگر تم کہتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے تو کوئی دلیل لے کر کے آؤ. کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ نہ تمہارے دل صاف ہیں، نہ تمہارے پاس اعمال کی فراوانی ہے، نہ تمہارے اخلاق بہتر ہے، تمہارے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے نا. خیر، اللہ تعالی ہم تمام کو ان سب بات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خدائے قدر جبار ہمارے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا